میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی. حدیث رسول خدا سے بھی ہے, ائمہ سے بھی ہے, معصومین سے بھی ہے کہ افضل الاعمال امتی, میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار ہے فرج کا. عزیزان محترم, اصل عمل یہی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں. کس کا کر رہا ہوں؟ پتہ ہونا چاہیے کس کا کر رہا ہوں. حسین کے آخری فرزند کا, حسین کے آخری فرزند کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ کس دور میں آئے گا؟ کون سا دور چل رہا ہے؟ وہ زمانہ کون سا ہے؟ اس زمانے کی چیزیں, ریکوائرمنٹ کیا ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ سب باتیں کون بتائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ فاسٹ, نسٹ, ہارورڈ, آکسفورڈ, کون بتائے گا؟ یہ درس گاہ بتائے گی. یہ بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کی نگاہیں اسی یونیورسٹی پر ہیں کہ اسی یونیورسٹی سے کوئی اسٹوڈنٹ نکلے گا جو میری فوج میں آئے گا. اسی میں سے نکلے گا, اسی میں سے نکلے گا. یہ تیاری ہے, یہ تیاری کر رہے ہیں ہم. ہمیں نہیں پتا یہ بچہ امام کی فوج کی پہلی صف میں کھڑا ہو, ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہوں. ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, ہمیں اس کو انتظار کرنا ہے. یہ اب کیا کیٹیگریز کو, کون سی چیزوں کو اپنے وجود میں ڈالے. بھلا میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے اور گرمی بھی شدید ہے, اور لیکن بہرحال یہ ذکر کے اندر جذابیت اتنی ہے کہ یہ انسان کو جوڑے رکھتی ہے. اور کسی کو زندگی کا نہیں پتا میں یہاں سے اٹھ کے زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو جو ہم کر سکتے ہیں, جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے, ہمیں سیکھنا چاہیے. عزیزان محترم, امام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں, ہم اگنور کرتے ہیں. ہم اپنے کاموں میں, کام میں, بزنس میں, ایجوکیشن میں, پڑھائی میں, جاب میں, ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں, اور ہماری زندگی کی سائیکل چل رہی ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا امام آئے یا جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے, امام نہیں آئیں گے. کیسے ہوا احساس؟ امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے پانی کے لیے, اگر تمہیں اس طرح ہمارا احساس ہو جائے, ہم خود آ جائیں گے. ہم خود آ جائیں گے. ہے تشنگی امام کی, ہے تشنگی. جب تک تشنگی وجود میں نہیں ہوگی, امام کہاں آئیں گے؟ کیسے امام آئے؟ بات یہ ہے کہ پہلے ہم امام کو تو سمجھیں. امام ہے کون؟ امام کسی مسجد کا مولانا ہے؟ امام کسی انجمن کا لیڈر ہے؟ کون ہے امام؟ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو مجتہدوں کی تعریف کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں. ہم کہاں مجتہد کہاں, ہم کہاں ایک بڑا عالم کہاں. ہم ایک چھوٹے سے طالب علم میں, ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. امام کیا ہوگا؟ امام کیسا ہوگا؟ اور امام ہے کس کا؟ کائنات کا امام ہے. کائنات کا. ہوا, پانی, بادل, بارشیں, رنگ, خوشبوئیں, نیکیاں, یہ سب اس کے واسطہ فیض کی وجہ سے ہے. یہ سب اس کی وجہ سے ہے. یہ آپ کے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے, رستے میں پتھر پڑا ہٹا دو, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجود کی وجہ سے. یہ پھول کھل رہے ہیں زمینوں میں, یہ سب اس ذات کی وجہ سے ہے. یہ امام ہے. امام کو سمجھے. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم پہنچیں گے کیسے؟ جوان بیٹھے ہوئے سامنے, جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جاب اپلائی کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کمپنی جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے, ملٹی نیشنل ہے. کتنے ملکوں میں اس کے آفیسز ہیں؟ 200 ملکوں میں اس کے. تو ظاہر ہے ریکروٹنگ مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ریٹن ٹیسٹ دینا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ میں انٹرویو ہوگا, پھر اس کو اور کنسائز کر کر پھر دوبارہ آپ کا انٹرویو ہوگا, پھر آپ سلیکٹ ہوں گے, پھر پروبیشن پیریڈ ہوگا, پھر کہیں جا کے جاب کنفرم ہوگی. کیا ہے؟ ایک کمپنی ہے جس کی چند ملکوں میں آفس ہے, اس کا پروسیس اتنا سخت ہے. یا یوں کہہ لیں کہ آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے.
کس کی؟ مجھے اپنے ملک کی آرمی ہے، جانا بھی چاہیے. جوان کل جوان کا جنازہ بھی کراچی پہنچا جو میجر شہید ہوئے، خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. تو اب کتنا سخت ہے انٹر ہونا. چھوٹی سی کمپنی، چند ملکوں میں آفس، اور جس کا سی او کائنات کا سی او ہو، اس کی کمپنی میں داخلہ کیسے ملے گا؟ اس کی کمپنی کے لیے میری سی وی کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس بایو ڈیٹا؟ کیا میرے پاس ایکسٹرا ہے کہ وہ کمپنی بولے ہاں آ جاؤ آ جاؤ؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم لوگ خواب و خیالوں میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں خواب و خیالوں میں رکھا گیا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، پرانا زمانہ آئے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. خود کچھ کرنا نہیں ہے، زمانے چینج کر دیتے ہیں. پرانا زمانہ کیسے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں کیسے آئے گا پرانا زمانہ؟ جو نبی آیا اپنے دور میں، پچھلے نبی کے زمانے کے معجزے لے کر آیا یا اپنے زمانے کے معجزے لایا؟ تو ابھی امام آئیں گے، پرانا زمانہ کیسے آئے گا؟ صرف اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی، بیٹھے رہو. امام آئے گا نا، سب ویسے ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہو جائے؟ آپ بتائیں مجھے. یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. امام کو آپ کیسے بچائیں گے آج کل کے دور میں؟ دیکھیں امام نے اگر سارے کام خود کرنے ہیں، یہ نہیں کہ امام نہیں کر سکتے، لیکن امام چاہتے ہیں کہ اسباب ظاہری ہوں. ظاہری، ورنہ امام حسین کے لیے مسئلہ تھا، کوئی ملائکہ آئے، جن آئے، کہا نہیں، جو ظاہر ہے اسی سے معرکہ ہوگا، اسی سے معرکہ ہوگا، اسی سے ہم یزید کو ہرائیں گے، اسی سے ہرائیں گے. ہرایا امام نے. یہی جیت تھی. کربلا میں وہ دفن ہوئے گوہر، مگر ان کی روشنی نے قیامت تک جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے دور کر دیے. یہ ہے نا کمال، یہ ہے کمال. وہ جانتے ہیں اسباب کو استعمال کیسے کرنا ہے. ورنہ جون میں کیا تھا، مسلم میں کیا تھا، حبیب میں کیا تھا؟ کوئی بہت بڑے جنگجو تھے، کوئی بہت بڑے اولیاء خدا تھے؟ نہیں، امام جانتا تھا ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. امام جانتا تھا. تم کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، اپنے اندر اس عشق ولایت کو اجاگر کرو، بس امام تمہیں بلا لیں گے. امام بلا لیں گے. امام کو ظاہری ڈیزگنیشن نہیں چاہیے، ظاہری پوسٹیں نہیں چاہیے، ظاہری عبادتیں نہیں چاہیے. امام باطن کو دیکھ رہے ہیں. امام باطن کو دیکھ رہے ہیں. کتنے واقعات ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد کے ایک دوست تھے، اور ان کی دوستی ان سے مکہ میں حج کے درمیان ہوئی تھی، اور کم کے اندر ان کا ایک انار کا باغ تھا، اور ہم جب بھی مسجد جمکران جاتے تھے تو رستے میں ان کے باغ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے. جب بھی امام کا ذکر کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن کچھ بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، اور نہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی کچھ بتایا، کیونکہ بہرحال شاید ہماری وہ کہتے ظرفیت ایسی نہیں تھی. کہتا ہے والد نے بتایا، اور ہم بھی دیکھتے تھے. اسی باغ میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک اور لڑکا ابراہیم عبادت کرتا رہتا. ہم جب بھی گزرتے تھے دیکھتے ہر وقت وہ عبادت کے اندر ہوتا تھا. ایک دفعہ جب گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بڑا گریا کر رہے ہیں. ہم نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم چلا گیا. کہا کیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا تو تھا کہ اس کا بھی امام سے تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا وہ امام کے کتنا قریب ہے. کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ آیا اور کہا کہ مجھے تندور والے نے کچھ ایسے ہی پیسے ہدیہ کر دیے، تو میں جب لے کے نکلا تو امام آ گئے، اور امام نے کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو فلانے شخص کے پاس جایا کرو. کہہ رہے میں نے وہ پیسے واپس کیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے امام نے کہا ہے آپ سے. کہہ رہے میں نے اس کو پیسے دیے. میں نے کہا پتہ نہیں اسے امام ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے، یہ معاملہ صحیح ہے. تو میں تندور والے کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہاں ہم نے پیسے دیے، یہ پیسے پھینک کے چلا گیا. کہتا ایک دن میں جب باغ آیا تو میں نے دیکھا یہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا آپ کا بہت شکریہ، اتنے عرصے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، مجھے موقع دیا. کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں جا رہا ہوں، اب کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے. عام آدمی، عام شخص.
اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اخلاص اور خلوص سے، امام نے اٹھا دیا۔ امام کے ساتھ لوگ ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عام لوگ ہیں، عام لوگ۔ وہ 313 تو جب امام آئیں گے تو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، ان میں سے کئیوں کے نام بھی موجود ہیں کہ وہ تو 313 جو ہے نا، وہ بڑے، آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کمانڈر ہیں امام کے، ان کے نیچے ہزاروں کے لشکر ہے ہر اس کے پیچھے، اور ہر شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن ابھی بھی امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو محسوس ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں پھنسے ہوں، آپ نے توسل کیا ہو، کوئی شخص آیا ہو آپ کو بچا کے چلا گیا ہو۔ ضروری نہیں ہر وقت وہ امام ہی ہو، وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ان کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس کی مشکل حل کرو۔ اس لیے ہمیں نہیں بتانا کون امام کے ساتھ ہو سکتا۔ اب ہم کیا کریں ہم لوگ کہ ہم کسی قابل تو بنے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، قبر آمادہ ہو رہی ہے۔ میں تو اپنی بات کروں گا، قبر سامنے تیار ہے انسان کی، انسان کو پتہ تھوڑی ابھی مرے گا کل مرے گا۔ کیا کروں؟ زندگی ایسی ہی گزار دوں؟ کچھ ایسا نہ کروں کہ میری زندگی میں امام ہو، میری صبح شام میں امام ہو، میرے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے، کیا میں جمعے کو امام کو یاد کرتا ہوں؟ کتنی دیر یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ کتنے گھنٹے یاد کرتا ہوں؟ پھر میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، زیارتیں پڑھتا ہوں، اس میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، امام تو ہے تمہارے ساتھ، کیوں نہیں امام کے ساتھ ہو جاتے؟ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میرے دوستو کہاں ہے امام زندگی میں؟ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے نا۔ میں نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کے اوقات سے واقف ہوں، نہ آپ میرے اوقات سے واقف ہیں۔ ہمارے استاد فاطمی نیا، بہت بڑے عالم دین ہیں، آیت اللہ فاطمی نیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو گاؤں والوں نے ان کے بیٹے کو اس باپ کی جگہ اس کو بنا دیا۔ اچھا وہ اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں، بس تھوڑا بہت اس کو جو آتا تھا، وہ کئی عرصے تک عالم بن کے رہا۔ اچھا اپنی مرضی سے فتوے اور اپنی مرضی سے اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں کیا دیکھا کہ سفید بال آیا، تو اسے اندر سے آواز آئی کہ اب تمہاری عمر گھٹنے لگی ہے اور تم اتنے عرصے سے ان سب سے جھوٹ بولتے ہو، اپنی مرضی سے ان کی تعلیم کر رہے ہو۔ تو ایک دم اس کو جھٹکا لگا، اس نے توبہ کی، معافی مانگی خدا کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف۔ گیا ممبر پہ اور جا کر لوگوں کو سچ بتا دیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس کو نکلنا پڑ گیا گاؤں۔ نکلا، گاؤں سے شہر پہنچا، دیکھا ایک نورانی شخصیت سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کہا جوان کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسے ایسے ہے۔ تو کہا علم سیکھ لو، علم حاصل کر لو، شاگرد بن جاؤ۔ کہا کس کے پاس جاؤ، میں تو جانتا ہی نہیں۔ کہا فلانے استاد ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ ان کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد۔ غالباً بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ساؤنڈ سسٹم میں شاید کوئی مشکل ہے یا ان کو آواز نہیں جا رہی۔ صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى۔ اچھا یہ ایک ہمارا بڑا جینون مسئلہ ہے، یہ میں بریکٹ میں کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی دوسری چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، کیونکہ مجلس ہے، اسلام ہے، ساؤنڈ سسٹم جیسا بھی ہو، اور خدا نخواستہ یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔
کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے نا. میں ان کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. دین کی اہمیت جب تک نہیں ہوگی آپ کام کو اتنا اچھا انجام نہیں دیں گے. دین تو سستا ہے, جو کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو دین میں کر لو. پہلے زمانے میں ہوتا بھی تھا نا کہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے مدرسے میں بھیج دو, لیکن اب لوگ کہتے ہیں لے بھائی ابھی تو پڑھے لکھے مولوی آنا شروع ہو گئے. اب مشکل ہو گیا, واقعاً مشکل ہے. حوزہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, حوزہ انٹرنیشنل ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ماسٹر کی ڈگری لے کے چلے جائیں تو بھی انٹرویو لے رہا ہے آپ سے, دیکھ رہا ہے, کیونکہ سیٹیں نہیں ہے, جگہ نہیں ہے کم کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ پوزیشن ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا اس نور کی طرف متوجہ ہو گئی جو کم سے نکل رہا ہے. اور کیسے نہ نکلے, یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ, اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے گا. یعنی شفاعت تو جنت میں جانے کے لیے ہوتی, جنت میں کون سی شفاعت ہے؟ کہا جنت میں بھی مقامات ہے, اگر اوپر جانا ہے تو اس معصومہ کم کی شفاعت کی ضرورت ہے. تو یہ ضروری ہے. بہرحال بریکٹ کلوز کر کر میں واپس وہیں آتا ہوں. وہ گیا, استاد نے منع کر دیا, واپس گیا. وہ پھر کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو کہا ان سے کہو کہ فلانی کلاس اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہے نا اس میں پڑھائیں. چلے گئے, ان کا ہاں وقت ہے میرے پاس, پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گئے تو استاد کہتا وہ کتاب نہیں مل رہی مجھے, تو آج کلاس نہیں ہوگی. واپس لگا تو وہ پھر شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کتاب نہیں مل رہی. کہا فلانے کتابوں کے ریک میں فلانی جگہ کتاب پڑی ہوئی ہے. پھر واپس گئے. اب وہ استاد تھا, وہ بھی عام آدمی تو نہیں تھا. اس نے کتاب دیکھی, کہا یہ کون شخص ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے, جو میری کتابوں سے واقف ہے. تو استاد تھا, سمجھ گیا. کہا اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے, کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے. اب وہ شاگرد کو نہیں پتا نا وہ کون ہے, کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا ہو, کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ امام نے اجازت نہیں دی. وہ گئے اور جا کر یہ کہا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب زیارت کروائیں گے. تو انہوں نے کہا اس سے کہو کہ ہم جب ضرورت ہوگی زیارت کروا دیں گے, لیکن ہم تم سے راضی ہیں, ہم تم سے راضی ہیں. ہاں عزیزان محترم, یعنی کیا؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانوں, امام خود مدد کریں گے. اب آپ بولیں گے میں کیا کروں مولانا, میں یہاں رہتا ہوں, میں فلانا ہوں, میرا یہ کام ہے, میرا وہ بزنس ہے, میری یہ اسٹڈیز ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی آپ کرتے ہیں, جیسے بھی آپ کرتے ہیں, جہاں بھی آپ رہتے ہیں, سارا عمل آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ اپنے ہر کام کو وقت کے امام کی طرف موڑ سکتے ہیں. کہا مولا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ راضی ہوں, یہ کام پڑھائی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی ایجوکیشن حاصل کروں گا, کل آپ کے کسی کام آؤں گا. یہ پروفیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ کل آپ کی حکومت میں مجھے فلانا کام کرنا ہے, چاہے انجینئر, چاہے ڈاکٹر, چاہے سائنٹسٹ, چاہے آرٹسٹ, چاہے رائٹر, چاہے ڈیزائنر, کوئی بھی کام ہو, کنسٹرکٹر, ٹریفک مینجمنٹ, ایئر مینجمنٹ, ایئر پولوشن کنٹرول کرنا, ہر چیز ہے. دنیا بھری پڑی ہے, اتنا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس یہ 2-4 ڈگریوں میں لگایا ہوا ہے. اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں دنیا کے اندر جن کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس علم, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا مکتب صحیح علم دے گا. دنیا کچھ نہیں دے سکتی عزیزان محترم, جب تک آپ کی توجہ آخرت کی طرف نہیں ہوگی. دنیا کی کوئی چیز آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی, لیکن یہی نگاہ آخرت کی طرف ہو, سارے دنیا کے عمل کامیابی کی طرف لے جائیں گے. سارے نگاہ آخرت. تو اپنے امام کو راضی کرنا ہے اور اپنے روز کے عمل سے راضی کرنا ہے. تو اللہ عظمہ بہجت بہت اس بات کا اصرار کرتے تھے کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں. 2 دن, ایک پیر کو, ایک جمعرات کو. روایات مختلف ہیں, کہیں 1 دفعہ بھی ہے. کہہ رہے ہیں 2 دفعہ ہمارا عمل امام کی خدمت میں جا رہا ہے. فرماتے تھے اگر امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم رلاؤ نہیں,
رلاؤ نہیں. امام دیکھتے ہیں یہ میرا شیعہ، میرا ماننے والا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ جوان کیا کر رہا ہے. یہ جوان اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، یہ جوان اپنی تنہائی میں خدا کو خوف ہے یا خدا کو بھول جاتا ہے اپنی تنہائی کے اندر. ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپا سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے. آپ اکیلے کچھ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر رہے ہوں، آپ کس سے چھپائیں گے. تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری ایک جوان کا واقعہ بیان کرتا ہے جس کا نام ہے یوسف پسر حسین. ایک قبیلے میں رہتا ہے، دوسرے قبیلے میں جا کر جو ہے وہ اونٹوں کو چرانے کا کام کرتا ہے، جھوپڑی کے اندر رہتا ہے. ایک دن رات کو کیا دیکھا، جھوپڑی میں خاتون آ گئی اور کہا کہ میں اس قبیلے میں جہاں تم کام کرتے ہو اس کے سردار کی بیٹی ہوں. جب سے تم آئے ہو میری نگاہ تمہاری طرف ہے، تم بہت خوبصورت جوان ہو. جب یہ سنا اس کے بدن لرزنے لگا، پاک جوان ہے نا، لرز رہا ہے. وہ اور آگے ہوئی، کہا میں تمہارے لیے آئی ہوں، تمہارے لیے حاضر ہوں. یہ اور کانپنے لگا اور باہر نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا اس کو کہاں گیا. بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا، اچانک سے سبز رنگ کی روشنیاں آ رہی ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں. کہا کون ہے، کہا ہم ملائکہ ہیں. کہا ہمارے ساتھ چلو. ساتھ لے گئے. دیکھا مسند پہ ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے. اس نے کہا آؤ میرے پاس. کہا کون ہے، کہا یہ یوسف پیغمبر ہے. کہا میں کہاں اور آپ خدا کے نبی. کہا نہیں میرے پاس بیٹھو. کہا جب تم اپنی جھوپڑی سے اس خاتون سے بھاگے ہو، خدا نے مجھے دکھایا ہے تمہیں کہ جس طرح یوسف تم زلیخا سے بھاگے تھے، یہ جوان بھی ویسے ہی بھاگ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ جوان چاہیے امام کو، یہ حضرت یوسف کی سیرت چاہیے جوان کو، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہا کہ جب زلیخا نے یوسف کو کہا تو حضرت یوسف نے زلیخا سے کوئی بات نہیں کی ہے. یہ نہیں کہا زلیخا کو کہ لوگ کیا سوچیں گے، تمہارا شوہر کیا سوچے گا، کچھ نہیں کہا. کہا حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے. کہا پروردگار اگر تو نے نہیں بچایا، کوئی نہیں بچایا. نبی ہے، نبی مگر خدا. کہا یوسف مڑ جاؤ. 7 بند دروازے کھل گئے. خدا جو حضرت یوسف کا تھا، کیا آج وہ خدا نہیں ہے؟ خدا تبدیل ہو گیا ہے. ہم ویسے نہیں ہیں جیسے خدا چاہتا ہے. ہم اپنے آپ کو ویسا کریں. یہ مجلس یہی ہے، یہ مجلس ہی ہے جو ہمارے وجود کو پاک کرنے کے لیے